اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک وما اريد ان اشق ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کی مدد کی پانی پلانے میں، بکریوں کے پانی پلانے میں۔ تو ان دونوں بچیوں نے آ کر کے گھر میں ابا کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کیے، تو کہا بلا کر کے لاؤ۔ اب ایک بلانے کے لیے گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کے لے کر کے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے درمیان گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، سارے حالات جو موسیٰ علیہ السلام پر گزرے تھے انہوں نے بیان کیے۔ تو اس کے بعد چونکہ گھر میں تذکرہ چلتا ہوگا، ایک ملازم چاہیے، ایک نوکر چاہیے، تو حضرت صالح علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان اگر آپ نوکر رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں ملازم رکھنا چاہتے ہیں، تو بہتر ملازم وہ ہوتا ہے کہ جو امانت دار بھی ہو، طاقتور بھی ہو۔ اور میں نے اس انسان کے اندر دونوں باتیں دیکھی کہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں بات آ گئی کہ ایسا نوجوان اور نیک صالح نوجوان کا ملنا ہر وقت نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے نکاح کا پیغام دے دیا، اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام دیا۔ دو بیٹیاں تھیں تو دونوں میں سے بات چیت شروع میں مبہم چلی کہ دو بیٹیاں میری ہے، ان میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں گا میں، اس شرط کے ساتھ کہ 8 سال تک ہمارے یہاں آپ خدمت انجام دیں گے، اور 10 سال اگر مکمل کر دیں گے تو یہ آپ کی جانب سے مہربانی ہوگی، باقی 8 سال تک ملازمت کرنی پڑے گی، 8 سال تک نوکری کرنی پڑے گی، بکریاں چرانی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوچا کہ یہاں امن ہے، سکون ہے، فرعون کے پاس سے نکل کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ذالک بینی و بینک، یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، میں 8 سال تک بکریاں تو چراؤں گا، اس بات یعنی اس شرط پر کہ یہ نکاح کا مہر ہوگا، اور 2 سال جو زائد ہے اگر میں اس کو اس کو انجام دے دوں تو ٹھیک ہے، اور اگر انجام نہ دوں تو میرے اوپر کوئی زیادتی اور کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم مجھے انشاءاللہ خوش معاملہ پاؤ گے، نیکوکاروں میں سے پاؤ گے، اچھے کام کر اچھے لوگوں میں سے پاؤ گے، اور میرا معاملہ خوش معاملہ ہوگا، یعنی میں تمہارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گا، اور ڈیوٹی انجام دینے میں دیکھتے بعض آدمی دکان پر ملازم کو رکھتا ہے، 5 منٹ کہیں دیری ہو گئی تو 5 منٹ دیر سے آ رہے ہو، مجھے شرم نہیں آتی؟ اس طرح سے یہاں معاملہ نہیں ہوگا کہ کبھی دیر ہو جائے کام کے اندر تو میں ڈانٹوں اور میں تجھے ڈپٹوں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں بہت ہی خوش معاملہ ہوں، اچھی طرح سے تیرے ساتھ معاملہ کروں گا، تم رہو۔ یہاں پر ہمارے مفسرین نے چند مسائل کو، یعنی فقہا نے اور مفسرین نے بھی چند مسائل کو کھڑا کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام دے دیا، یہ ذرا جلد بازی جیسی بات لگتی ہے۔ کم سے کم کچھ مہینے رہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کچھ دنوں تک رہتے، پھر نکاح کا پیغام دیتے اور یہ کہتے کہ بھائی تم میرے یہاں ملازم ہو جاؤ، اس مہر کے بدلے میں جو تم کو مہر دینا ہے میری بیٹی کے نکاح میں، اس کے بدلے میں تم میرے یہاں ملازم رہ جاؤ۔ لیکن یہ سب بہت حضرت شعیب علیہ السلام نے تھوڑی جلدی کی، تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کے گھر میں بوجھ بن کر کے رہنا نہیں چاہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر گویا کہ انسان ہے اور بہت مرتبے والے انسان، تو میرے یہاں کھا کر کے رہے، یہ تو گویا کہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ انسان جلدی سے یہاں سے نکل کر چلا نہ جائے، میرے یہاں 1 دن 2 دن رہیں گے اور میرے اوپر بوجھ بننا یہ نہیں چاہیں گے، اس لیے یہاں سے نکل کر کے کہیں اور چلے جائیں گے،
اور یہاں سے نکل کر کے اگر کہیں اور جائیں گے تو ان کے لیے خطرہ ہے. فرعون پیچھے لگا ہوا ہے, اس کا لشکر لگا ہوا ہے, تو خطرہ ہے. اس خطرے کو ٹالنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے ہی سے نکاح کا پیغام دے دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام میرے یہاں ٹھہرے رہے اور دوسری کسی جگہ نہ جائے. تو جلد بازی کی وجہ یہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کے اعتبار سے کسی کے یہاں مہمان رہ کر کے پریشان کرنا بالکل وہ نہیں چاہتے, اس لیے وہ جلدی چلے جائیں گے. دیکھیے بعض جگہ ہمارے بعض دوست احباب ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے یہاں جا کر کے پڑ گئے, 10 دن ہو رہے ہیں, 12 دن ہو رہے ہیں, ٹس سے مس نہیں, جانے کا سوال نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک انسان کی شرافت میں سے کہ کسی پر بوجھ نہ بنے, اپنی طاقت اور اپنی قوت سے جو ہو سکے کمائے کھائے اور کسی پر بوجھ نہ بنے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام کو فراست سے اور سمجھداری سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ انسان ہمارے اوپر بوجھ نہیں بنے گا اور زیادہ دن مہمان نہیں رہے گا. 1 دن 2 دن پھر اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. اور روانہ ہونے میں پھر انہوں نے یہ سوچا کہ فرعون لگا ہوا ہے, اس کا لشکر لگا, تکلیف ہوگی, اس لیے روک لیا. یہ کہہ کر کے کہ اگر تم میری یہ 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کے ساتھ میں نکاح کر دوں گا اس شرط پر کہ 8 سال تک تم ہمارے یہاں نوکری کرو, ہمارے یہاں ملازمت کرو, وہی نوکری تمہارے یعنی میری بیٹی کا مہر قرار پائے گی اور وہی نوکری جو ہے میری بیٹی کے لیے مہر ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ٹھیک ہے, آدمی بھی بڑے نیک ہے, صالح ہے, گھرانہ بھی اچھا ہے, کہا ٹھیک ہے, یہ بات طے ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان. یہاں ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بیٹی کو تو طے نہیں کیا کہ یہ بیٹی سے نکاح دیتا ہوں یا یہ بیٹی کا 2 بیٹیوں میں سے ایک سے. ہمارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ شروع میں تو معاملہ مبہم رہا کہ بھئی 2 بیٹیاں ہیں, ایک کا نکاح دوں گا تم سے. یہ پہلے شروع میں اجمالی بات رہی, بعد میں پھر حضرت نے تفصیل کر دی ہوگی کہ بھئی ان 2 بیٹیوں میں سے اس بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح میں نے طے کیا اور اس نکاح کے بدلے میں جو مہر ہے وہ گویا کہ 8 سال تک بکریوں کا چرانا, بکریوں کا چرانا اور یہ مزدوری 8 سال تک آپ ہمارے یہاں کریں گے. یہی مزدوری اور یہی گویا کہ نوکری آپ کی جانب سے میری بیٹی کے لیے مہر ہوگی. یہ حضرت نے طے کر دیا. اب یہاں پھر ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو مہر ملتا ہے وہ غیر کے لیے جائز نہیں ہے, باپ کے لیے بھی بیٹی کی اجازت کے بغیر وہ مہر استعمال کرنا جائز نہیں. جب یہاں پر یہ کہ باپ کے لیے بھی بیٹی کے مہر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے, بیٹی کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے. بیٹی اگر بعد میں خوشی سے باپ کو دے دی کہ ابا جان آپ نے میرے پیچھے بڑی محنتیں کی ہے, بڑا خرچ کیا ہے, تو یہ مہر میں آپ کو ہدیہ دیتی ہوں, اور وہ دے دے تو پھر باپ اس کو استعمال کر سکتا ہے. بغیر بیٹی کی اجازت کے بیٹی کے مہر کو باپ استعمال نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر کیا ہے, حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں لگ رہا ہے, انہوں نے کہا ان کے حقا ادب نتیہ ہاتین علی ان تاجرنی, میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں گا اس شرط پر کہ آپ میری مزدوری کریں, میرے پاس مزدوری کریں, میرے بکریوں کو چرائیں. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نکاح تو ہو رہا ہے صالح علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ اور وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ, اور مہر جو ہے گویا کہ لے رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام. تو بیٹی کو مہر دینے کے بجائے کرے کہ انتاجرنی, جو آپ مزدوری کریں گے وہ گویا کہ مہر ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ 8 سال تک جو بکریاں چرائیں گے موسیٰ علیہ السلام, تو وہ 8 سال کی جو مزدوری ہے وہ تو بیٹی کو, وہ مطلب ہے کہ بیٹی کو وہ مزدوری کی قیمت ملنی چاہیے اور مزدوری کا معاوضہ جو ہے بیٹی کو ملنا چاہیے. لیکن یہاں پر کرے حضرت صالح علیہ السلام کہ میری تم نوکری کرو گے, میرے یہاں تم ملازمت کرو گے. تو اس کا جواب یہ دیا ہمارے مفسرین نے کہ بیٹی سے بات ہو گئی ہوگی حضرت صالح علیہ السلام کی کہ بیٹی دیکھو میرے یہاں یہ ملازمت کریں گے, اس کے بدلے میں جو مجھے ان کو دینا ہے 8 سال کی مزدوری وہ تمہارا مہر ہے, لیکن اس کو میں استعمال کر لوں گا. تو بیٹی نے اجازت دے دی ہوگی کہ ابا میرے مہر کے بدلے میں جو مزدوری آئے گی وہ تم استعمال کر لینا, اپنے کام میں اجازت دے دی ہوگی. اس اعتبار سے کہتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو کہا کہ بھئی تم میرے یہاں مزدوری کرو گے اس شرط کے ساتھ کہ بھئی وہ مزدوری تمہارے لیے یعنی میری بیٹی کے لیے مہر قرار پائے گی. تو یہ گویا کہ اس حساب سے کہ بیٹی نے اجازت دے دی کہ اتنے دنوں کا جو
معاوضہ ملے گا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو ملنا چاہیے، وہ معاوضہ مہر بنے گا، اور اس مہر کا مالک میں ابا جان آپ کو بنا دیتی ہوں۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ باپ کو اجازت دے دی ہوگی، اس لیے جائز اور درست ہے۔ یہاں پر یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، بہت سے بعض علاقے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے، بعض علاقوں میں ہے کہ بیٹی والا نکاح کا پیغام نہیں دیتے، بعض علاقوں میں کہ نہیں میری بیٹی ہے، کوئی سامنے سے نکاح کا پیغام دے گا تو ہی ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، بیٹی کا نکاح، بیٹی کا پیغام کہیں سے آئے گا تبھی ہم سوچیں گے، ہم اپنی جانب سے چل کر کے بیٹی کا پیغام کسی کو دے یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ بعض علاقوں میں ایسا ہے، اب بھروچ میں کیا ہے وہ تو پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صالح حضرت شعیب علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہے، اور اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام خود پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ تو گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے بھی کہ بیٹی بالغہ ہو گئی ہو اور بلوغ کو پہنچ چکی ہو اور نکاح کے قابل ہو چکی ہو، تو پھر اس میں لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی نکاح کا پیغام دے دے آدمی اور نکاح کرا دے، یہ گویا کہ درست ہے، جائز ہے اور اولا اور افضل ہے۔ باقی یہ ہے کہ رسم و رواج میں یہ ہے کہ بھئی بیٹی ہے تو بیٹی کا نکاح کا پیغام آئے گا تو ہم سوچیں گے ہم بیٹی کے نکاح کا پیغام کسی جگہ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی اگر نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے تو آدمی کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے نکاح کر دینا چاہیے۔ اس میں یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ اب بیٹی کا نکاح میں آپ سے کر دوں گا، ظاہر بات ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں، گھر کے دادا ہو، باپ ہو، یا مان لو چچا ہے یا بڑے بھائی وغیرہ ہیں، انہی کے لیے کہ بھائی لڑکی کا نکاح کر دے اور لڑکی کے نکاح کا ولی بن جائے، ذمہ دار بن جائے۔ لیکن اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے اور سمجھدار ہے اور کسی مصلحت کی وجہ سے وہ اپنا نکاح خود کر لے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ ماں باپ موجود ہے، گھر میں بھائی برادر موجود ہے، لیکن کسی مصلحت سے لڑکی نے کسی جگہ اپنا نکاح خود ہی کر لیا تو وہ نکاح بھی ہو جائے گا۔ عاقلہ بالغہ ہے، وہ سمجھدار ہے اور نکاح کر لے تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ لڑکی خود اس میں اقدام نہ کرے، آگے پیش قدمی نہ کرے، بلکہ ان کے ماں باپ، ان کے باپ ہے، بھائی ہے، برادر ہے، خاندان کے لوگ ہیں، وہی لڑکی کے معاملے کو آگے بڑھائے۔ اس میں گویا کہ ایک شرافت باقی رہتی ہے، عزت باقی رہتی ہے۔ باقی اگر کوئی مجبوری ہو اور کوئی مصلحت ہو اور لڑکی اپنا نکاح خود کر لے تو نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، تو مسائل تو بہت سارے ہوتے ہیں، میں نے کہا نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ ذکر فرماتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں ہزاروں مسائل آ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ لڑکی کا نکاح آدمی کرے اور شوہر جو ہے اپنی مزدوری کو، اپنی ملازمت کو، اپنی مزدوری کو جو ہے مہر طے کرے، یعنی لڑکی کی خدمت کو جو ہے مہر مقرر کرے، تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مثلا ایک آدمی ایک عورت سے کہے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں 8 سال یا 2 سال یا 3 سال تیری خدمت کروں گا، تو خدمت کو مہر قرار دینا، شوہر جو ہے اپنی خدمت کو مہر قرار دے عورت کے لیے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں تیری خدمت کروں گا 2 سال 3 سال 8 سال 4 سال، یہ خدمت کو مہر قرار دینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم میں تو صاف بات معلوم ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے یہاں مزدوری کریں گے اور نوکری کریں گے، وہی میں گویا کہ میری بیٹی کا جو ہے مہر ہوگی، وہی نوکری، وہی ملازمت جو ہے نوکری ہوگی، وہی خدمت نوکری ہوگی، کر لیجئے۔ تو اب یہاں پر ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور اپنی خدمت کو مہر قرار دے، تو اس خدمت کے بدلے میں نکاح کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں تو ہمارے دوسرے ائمہ کہتے جائز ہے، درست ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی خدمت کو مہر قرار دینا عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی امام ابو حنیفہ کے بعد جو متاخرین فقہا ہے، ان متاخرین فقہا نے اس میں پھر تفصیل لکھی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مرد اپنی خدمت کو مہر قرار دے عورت کے لیے اور یہ کہے کہ میں 3 سال تیری خدمت کروں گا اور یہی خدمت تیرے لیے مہر ہے،
اس کو خدمت کو مہر قرار دینا صحیح نہیں ہے اور اس کے بدلے میں نکاح کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کرنے والی بنایا ہے اور مرد کو مخدوم یعنی جس کی خدمت کی جائے۔ الرجال قوامون علی الناس علی النساء، مرد جو ہے عورتوں کے اوپر نگراں ہے، حاکم ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگراں بنایا، حاکم بنایا، اور مرد ہی خود عورت کی خدمت کرنے لگے، تو شریعت نے جو قانون بنایا اس کے خلاف ہونا لازم آئے گا۔ عورت تو گویا کہ خادمہ ہونی چاہیے تھی اور مرد کو مخدومہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں الٹا ہو جائے گا، برعکس ہو جائے گا، مرد خادم بن جائے گا اور عورت جو ہے مخدومہ بن جائے گی، عورت کی خدمت کرے گا شوہر۔ اب مثلا مان لیجئے کہ کپڑے ہیں، ایک ڈبے میں ایک ڈول ہے، بھائی یہ کپڑے آج صاف کر دو، میرے لیے پانی گرم کر دو، پانی نہیں ہے غسل خانے میں پانی بھرو، ذرا پانی لے آؤ باہر سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ خدمت کو ہی مہر قرار دیا ہے اور مرد خدمت کو مہر قرار دینے پر راضی ہو گیا ہے کہ میرے کپڑے بھی دھو، میرے لیے پانی لاؤ، میرے لیے غسل خانے کو صاف کرو۔ تو یہ گویا کہ قلب موضوع ہے، شریعت میں جو ہے شریعت کی وضع کے خلاف ہے۔ شریعت میں تو یہ کہ مرد کو مخدوم بنایا ہے، عورت کو خادمہ، لیکن یہاں عورت ہی مخدومہ بن گئی اور مرد جو ہے خادم بن گیا۔ تو یہ قلب موضوع ہے، اس لیے ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ خدمت کو مہر قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن متاخرین فقہا کا حنفیہ میں سے یہ کہنا ہے کہ خدمت کی دو قسمیں، ایک تو گھریلو خدمت، یعنی گھریلو خدمت ہوتی ہے جو عورت سے متعلق ہو، عورت کے کپڑوں کا دھونا، کھانا بنا دینا اور اسی طریقے پر کپڑے صاف کر دینا، جھاڑو لگا دینا، یہ ساری جو گویا کہ گھریلو خدمت، اس کو تو مہر قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے گھریلو خدمت کے بجائے باہر کی خدمت پر، باہر کی خدمت جیسے ایک آدمی کی مثلا ایک عورت ہے، اس کی 100 بھینسیں ہیں یا ایک دکان چلتی ہے اس کی، اب عورت جو ہے شوہر سے یہ کہے کہ دیکھو گھریلو خدمت تو آپ کے ذمے نہیں ہے لیکن باہر کی خدمت آپ کو کرنی پڑے گی، 5 سال تک میری دکان پر ملازمت کرنی پڑے گی، اس ملازمت کا جو معاوضہ ہوگا وہی مہر ٹھہرے گا، یا 5 سال تک بھینسوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی طویلے میں، یہی مہر، یعنی مطلب یہ کہ یہ معاوضہ جو ہے مہر قرار پائے گا۔ مرد راضی ہو گیا، تو اس میں جو ہے عورت کی خدمت جو گھریلو خدمت ہے اس کے بدلے میں نکاح تو درست نہیں، لیکن عورت کے باہر کی خدمت جیسے عورت کی مویشی ہے یعنی جانور ہے اس کی خدمت پر مہر قرار دے دے، یا دکان پر ملازمت کرو گے تم، دکان پر نوکری کرو گے تم، اس کو مہر قرار دے دے۔ تو باہر کی خدمت کے اوپر مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے نکاح کرے تو یہ درست ہے، جائز ہے ہمارے متاخرین فقہا کے نزدیک۔ تو یہ مسائل در مسائل ہر ایک میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو یہاں پر یہ چند مسائل تھے چھوٹے چھوٹے جس کو ذکر کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایما الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے جون سی مدت کو میں پوری کر دوں، فلا عدوان علیہ، میرے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی میرے اوپر کوئی دباؤ اور کوئی زیادتی نہ ہو، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جس کو ہم کر رہے ہیں گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اور ہمارا معاملہ طے ہو گیا۔ اور اب گویا کہ اسی پر جو ہے نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد وہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ اب یہ کہ دونوں مدت میں سے کون سی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ 2 مدتیں تھی، 8 سال کی مدت تک تم نوکری کرو گے اور وہی نوکری مہر، یا 10 سال تک تم مکمل کر دو گے تو بہتر ہوگا، اچھا ہوگا تمہاری جانب سے۔ تو دونوں مدت میں سے کون سی مدت پوری کی؟ 8 سال کی مدت پوری کی یا 10 سال کی پوری کی؟ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی، 8 سال کے بجائے 8 سال تو طے تھا، 8 سال نوکری کرنی پڑے گی، اور 2 سال کو کہا کہ اپنی جانب سے آپ کر دیں گے تو بہت اچھی بات۔ تو 10 سال مکمل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہاں نوکری کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی بیوی کو لے کر کے روانہ ہو رہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر نبی، بہت ہی اللہ سے براہ راست، ایک تو وحی کے ذریعے سے کلام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام آگے جیسے آ رہا ہے ذکر کہ براہ راست کیا ہے،
اللہ کے ساتھ بغیر واسطے کے، بغیر فرشتے کے واسطے کے براہ راست اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اسی لیے کلیم اللہ خطاب دیا گیا، اللہ سے کلام کرنا۔ اتنے بڑے پیغمبر، لیکن کیا ہے کہ نکاح کا جو مہر ٹھہرایا وہ 8 سال بکریوں کا چرانا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے نبی لیکن بکریاں چرا رہے، اور بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بکریاں چرائی ہے، خود روایت میں موجود اعلیٰ قرارید، چند کی راتوں کے بدلے میں، چاندی کے سکے آتے چھوٹے چھوٹے، چند کی راتوں کے بدلے میں نے بھی بکریاں چرائی۔ انبیاء علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں یہ ہمارے مفسرین نے وجہ لکھی ہے کہ بکریاں ایک تو ہوتی ہے ادھر سے ادھر جانے والی، کوئی ادھر چلی گئی، ادھر ریوڑ میں سے کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے۔ اب اس میں آدمی کو غصہ آتا ہے، اور غصے میں مارے گا تو اگر ذرا زور سے مار دے گا تو بکری کا پاؤں ٹوٹ جائے گا، اور جب بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا تو لنگڑی ہو گئی، یہ بھی ایک تکلیف دہ بات۔ تو وہاں پر یہ کہ بکریاں کبھی ادھر اچھلتی ہے، کبھی ادھر کودتی ہے، کبھی یہاں جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے چارے کے لیے، اس کو سنبھالنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے، اور صبر کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا اور 1-2 لکڑی پاؤں میں مار دیا تو لنگڑی ہو جائے گی، اور لنگڑی ہو گئی تو پھر وہ بھی مسئلہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے بکریاں اس لیے چروائی کہ بکریاں بہت زیادہ ادھر سے ادھر بھاگنے والی ہوتی ہے، پھرنے والی ہوتی ہے، ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور سنبھالنے پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ نبی کا مسئلہ قوم کے سامنے پیش آنے والا ہے، وہ نبی جب بنے گا بعد میں چل کر، بکریوں کو چرانے کے بعد جب وہ نبی بنے گا تو قوم کے سامنے ان کو جانا ہوگا۔ قوم میں بھی، لوگوں میں بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے، بہت طرح طرح کے لوگ ہوتے، گالیاں دینے والے بھی، لاٹھیاں مارنے والے بھی، پتھر مارنے والے، ڈنڈے مارنے والے بھی ہوتے۔ ان موقعوں پر نبی جب پہلے بکریاں چرائے ہوئے ہوں گے اور اس پر صبر کیے ہوں گے تو قوم کی جانب سے جب تکلیفیں پہنچیں گی تو ان تکلیفوں کو برداشت کر سکے گا، اور ان تکلیفوں کو وہ سہ سکے گا، برداشت کرے گا۔ تو یہ حکمت لکھی گئی ہے، ہمارے مفسرین نے لکھی ہے کہ بکریاں اس لیے چروائی جاتی ہے تاکہ انبیاء علیہ السلام جب قوم کے سامنے جائے اور قوم کی جانب سے طرح طرح کی تکلیفیں پیش آئے تو سب کو برداشت کرے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، 10 سال بکریاں چرائی، پھر نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر کے مصر کی طرف روانہ ہو رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے میری والدہ ہے، میرے بھائی ہے، بہنیں ہیں، مجھے مصر واپس جانا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے چلے جائیے۔ اب یہاں پر مفسرین نے الگ الگ اقوال ذکر کیے کہ تنہا موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے کہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بکریاں بھی تھی، اور بکریوں کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے غلام بھی ان کو دے دیے کہ بھئی غلام کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ تاکہ سہولت رہے گی۔ تو بکریاں بھی تھی، غلام بھی، اور بیوی بھی، اور موسیٰ علیہ السلام یہ لوگ چلے۔ اب چلے تو بیچ میں اور کچھ قافلے والے بھی مل گئے، لیکن پھر وہ بھی بعد میں بھٹک گئے۔ تو بہرحال الگ الگ اقوال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں مدین سے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری کر ڈالی، وسار بأہلہ، اور اپنی اہلیہ کو لے کر کے روانہ ہوئے۔ اب اہلیہ بھی حمل سے تھی، حاملہ تھی۔ اندازہ کیجئے کہ اس وقت تک کتنی ہمت والی عورتیں ہوتی تھیں۔ ہمارے یعنی روایات میں، واقعات میں یہ کہ بعض صحابیات بھی حج کے لیے آ رہی ہے، لیکن حج کے والی یعنی جہاد میں بھی جا رہی ہے، حج کے لیے بھی آ رہی ہے، تو راستے میں ولادت ہو رہی ہے، تو کیسی وہ ہمت والی ہوتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام حضرت کے اپنے اہلیہ کو لے کر کے روانہ ہوئے، اور وہ حمل سے تھی تو سردی بھی سخت پڑ رہی تھی، اور وہ حمل سے بھی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ذرا آگ لے کر کے آ جاؤں تاکہ تم تاپ لو اور آرام کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ طور پہاڑ کی جانب میں ایک آگ دیکھی۔ اب وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے والی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ آنس من جانب طور نارا، طور کی جانب سے آگ کو دیکھا، یعنی طور پہاڑ کی جانب میں ایک جگہ دیکھا کہ وہ آگ ہے۔ ایک درخت تھا، اور درخت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، اور تجلی اس طریقے پر فرمائی کہ پورا درخت آگ ہی کی طرح بالکل روشن، اور آگ جیسے جل رہی ہو اور درخت جل رہا ہو اس طریقے پر۔ لیکن اللہ کی قدرت
موسیٰ علیہ السلام نے تو جب آگ کو دیکھا تو ادھر بیوی حمل سے ہے اور درد ذے کا سلسلہ شروع ہو گیا، ولادت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو آگ کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ آگ جب ان کو، وہ تو آگ تو تھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی، وہ آگ دیکھ کر کے طور پہاڑ کی جانب گئے، بیوی کو کہہ دیا کہ یہیں ٹھہرے رہو۔ قال لأہلی، کہا اپنی بیوی سے، گھر والوں سے، امکثوا، ٹھہرے رہو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، یعنی مجھے آگ نظر آ رہی ہے، آگ دیکھی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس آگ میں سے، اس آگ کے پاس سے، بے خبرن کوئی خبر، او جذوۃ من النار، یا آگ کا ایک شعلہ، آگ کا ایک انگارہ لے آؤ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے درد ذے میں مبتلا ہو چکی ہے، سردی بھی سخت پڑ رہی ہے، اور یہ کہہ رہے کہ ٹھہرو تم یہیں، ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے آگ لے کر کے آتا ہوں، یہ آگ جو روشن نظر آ رہی ہے طور پہاڑ کے پاس، اس میں سے آگ لے کر کے میں آتا ہوں، یا کوئی خبر لے کر کے آؤں گا۔ خبر کا مطلب یہ کہ ان لوگ راستہ بھی بھٹک گئے تھے، تو کہا کہ جو آگ جل رہی تو وہاں تو کوئی آدمی بھی ہوگا، تو وہاں سے میں خبر بھی لے کر آ جاؤں گا کہ سیدھا راستہ مصر کا کدھر ہے، تو وہ خبر دینے والا جب خبر دے گا تو خبر بھی لے کر آؤں گا کہ ہمارا سیدھا راستہ ادھر سے ہے، ادھر ہی سے ہم چلیں گے، اور یا یہ ہے کہ آگ کا ایک انگارہ لے کر کے آ جاؤں گا جس کو تم تاپو گی، اور تم تاپو گے اور تم کو سکون ملے گا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس پہنچے ہیں تو پھر اس کا ذکر آئندہ کل آئے گا۔ فلما اتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، آگ لینے کے لیے گئے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملا، اللہ سے کلام کرنے کا، وہ آگے آئندہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین۔ آج ہم لوگوں نے تیرے کلام پاک کو پڑھا اور سنا، تو نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا تذکرہ فرمایا ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، کن کن حالات سے ہمارے یہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں پروردگار عالم، اور کن کن حالات سے گزار کر کے ان کو تم نے اعلیٰ ترقیات سے نوازا، نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ یا اللہ، آج ہم لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رزق حلال واسع نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام رزق سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، انسان دنیا میں آج طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو رزق سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، غیب سے تو مدد فرما، غیب سے تو نصرت فرما، حلال روزی پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما، حرام رزق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، شرور و فتن سے ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ماں باپ کی حفاظت فرما، بھائی بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے روزوں کو تو قبول فرما، ہم سب کی تراویح کو تو قبول فرما، جو ایام باقی رہ گئے یا اللہ ان ایام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یہ لمحات جو تو نے ہم لوگوں کو دے رکھے ہیں، یا اللہ ان لمحوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، صدق دل سے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کی توبہ کو تو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔